بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے رپورٹرز کارنر اور میں ہوں کیسر خان تنولی۔ رپورٹرز کارنر میں ناظرین ہم لوگ بات کرتے ہیں اس ملک کے اندر ہونے والے تمام حالات کی اور واقعات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ لیکن آج انتہائی امپورٹنٹ پروگرام اور اسپیشل پروگرام ہم لوگ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں رپورٹرز کارنر میں۔ آج میرے ساتھ رپورٹرز نہیں ہوں گے، کچھ ذمہ دار لوگ ہوں گے، اور جس مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا وہ مسئلہ ہم لوگ بڑے عرصے سے فیس کر رہے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا اس سے چھٹکارا حاصل کر پائی ہے، لیکن پاکستان اور ایک دو ممالک ایسے ہیں، ہمارا پڑوسی ملک افغانستان، جہاں پر یہ آج بھی موجود ہے۔ لیکن ہم نے اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اس کا طریقہ بہت واضح ہے، بہت آسان ہے۔ ہم نے عمل کرنا ہے اور عمل کروانا ہے، اور حکومت پاکستان اور تمام تر جو اس کے ذمہ دار ادارے ہیں اس میں مدد فراہم کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں، ہر وقت تیار ہیں۔ اور ہماری جو ٹیمیں ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں، میں چھوٹا سا تھا تو ہم نے بھی یہ سارا عمل اس وقت سے دیکھنا شروع کیا کہ گھر گھر پولیو ورکرز آتے تھے، پولیو کے قطرے پلاتے تھے، اور بار بار آ کے تصدیق بھی کرتے تھے کہ کوئی بچہ رہ تو نہیں گیا، اور کسی بچے کو قطرے جس کو پلانے تھے، جس کی عمر 5 سال سے کم تھی، تو اس کی بار بار آ کے تصدیق کی جاتی تھی۔ آج بھی یہ عمل ویسے ہی جاری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے جیسے سے پہلے کہا کہ یہ معاملہ پوری دنیا کے اندر تو ختم ہو گیا، لیکن ایک سے دو ممالک ایسے ہیں، ہمارا پڑوسی ملک افغانستان، پاکستان کے اندر اس کے کچھ کیسز پھر رپورٹ ہو گئے، تو یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ ختم نہ ہونے کی جو وجوہات ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مہلک مرض سے جو ہے اپنے اس ملک کو، اپنے بچوں کو، اپنی آئندہ نسلوں کو محفوظ بنائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے، اور اس ذمہ داری اور اس فرض کو ہم لوگ نبھائیں گے، اور یہ بات اور یہ سارے پیغامات آپ تک پہنچائیں گے تاکہ آپ لوگ بھی کسی بھی قسم کی کوئی غفلت نہ برتیں اس معاملے میں۔ کیونکہ ایک بچہ اگر پولیو سے متاثر ہوتا ہے تو وہ ایک بچہ نہیں ہے، وہ پورا ایک خاندان ہے، اس سے جڑے تمام تر لوگ ہیں، وہ ساری زندگی جو ہے وہ پھر سفر کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑی سی کیئر کرنی ہے، تھوڑی سی ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ہم نے بتانا ہے کہ یہ قطروں کا جو معاملہ، مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل بھی مضر صحت نہیں ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ میں آپ کے سامنے ہٹا کٹا بیٹھا ہوں، میں نے بھی قطرے پیے ہیں 5 سال تک پولیو کے، اور اسی طرح باقی جو ہمارے لوگ ہیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب اس بات کی تصدیق کریں گے۔ علماء اکرام نے اس حوالے سے فتوے جاری کیے ہیں کہ جو پولیو ڈراپس ہیں اس میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل پریشانی نہیں ہے۔ ہم نے قطرے اپنے بچوں کو پلانے ہیں، اور اس مہلک مرض سے جو ہے اپنے بچوں کو، ان کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے، ان کو ٹھیک رکھنا ہے۔ وہ ٹھیک ہوں گے، وہ پھلیں گے، پھولیں گے، بڑھیں گے، تو یہ ملک ترقی کرے گا۔ جہاں جہاں پہ رکاوٹ ہے، جہاں جہاں پہ کوئی مسئلہ ہے، اور میں بہت زیادہ ان لوگوں کو اپریشیٹ کروں گا جو اس کے اندر پولیو ورکرز ہیں، اتنے دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں، ہارڈ ایریاز کے اندر جاتے ہیں، گھر گھر جا کے دروازہ کھٹکاتے ہیں، سارے جگہوں پر جا کے وہ اپنی پریزنس شو کرتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے، وہ اس ذمہ داری کو اون کرتے ہیں، اور پھر جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ بار بار ایک دفعہ آئے گھر سے بچوں کی، یا تو وہ بچے اسکول گئے ہوئے ہوں گے یا گھر پہ نہیں ہوں گے، دوبارہ آئیں گے، کیونکہ کچھ بچے جو رہ جاتے ہیں پھر ان کو دوبارہ آ کے ان کو چیک کیا جاتا ہے کہ وہ بچے اب گھر پر موجود ہیں، تو ان کو یہ جو ڈراپس پلانے ہیں پولیو کے، یہ پلائے جائیں۔ تو اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتے ہیں، اور پھر سرکار بھی اس مسئلے پہ بہت زیادہ فوکس ہے۔ سرکار بھی چاہتی ہے کہ یہ پولیو جیسا جو مسئلہ ہے اس ملک سے، اس کا خاتمہ ہو سکے۔ ہم سب نے مل کے حکومت پاکستان کا اور عالمی اداروں کا ساتھ دینا ہے اس پہ کہ اس ملک کو اس پولیو جیسے مہلک مرض سے نجات دلانی ہے۔ ایک رپورٹ ہے، سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود مہمان ہیں، ان سے گفتگو کریں گے، لیکن پہلے سب سے رپورٹ۔ پاکستان میں ایک بار پھر پولیو کیسز سر اٹھا رہے ہیں، اور اس کی روک تھام کے لیے بھرپور مہم بھی شروع کر دی گئی ہے۔ انسداد پولیو مہم کا پہلا مرحلہ 15 اگست سے 21 اگست تک جاری رہے گا۔ یہ مہم جنوبی خیبر پختونخوا کے 6 اضلاع سمیت کراچی اور حیدرآباد میں بھی شروع کی گئی ہے۔ اس میں پولیو کی ٹیمیں گھر گھر جا کر 5 سال کی عمر تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی اور ویکسین لگائیں گی۔ یاد رہے کہ پولیو ایک لا علاج مرض ہے۔ اگر ایک بار کوئی پولیو کا شکار ہو جائے تو پھر زندگی بھر کے لیے معذور ہو سکتا ہے۔ اس مرض کا واحد حل پولیو سے بچاؤ کے قطرے اور ویکسین ہی ہے، جس کے ذریعے اس لا علاج مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ ملک بھر میں حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث پاکستان کے 7 بڑے شہروں کی سیوریج لائنوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ سیوریج کا نظام بہت اچھا نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اس وائرس کو پھیلنے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی، اور یہ بآسانی ہمیں متاثر کر دیتا ہے۔ بچوں کے محفوظ مستقبل کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔
سب مل کر پولیو وائرس کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں۔ علماء کرام، سول سوسائٹی اور معاشرے کا ہر شخص پولیو کے خاتمے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ رواں برس پاکستان میں اب تک پولیو کے 14 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، اس لیے وائرس کے خطرے کے پیش نظر والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلوائیں یا ویکسین لگوائیں، کیونکہ فیصلہ آج ہی کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے۔ عمر سیالوی، رپورٹرز کارنر۔ جی ناظرین، یہ رپورٹ آپ نے دیکھی، 14 کیسز رپورٹ ہو گئے ہیں اور یہ فیصلہ آج ہی کرنا ہے۔ یہ فیصلہ آج ہی کر کے ہم نے اپنے بچوں کو محفوظ بنانا ہے، اپنے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے، پاکستان کے یہ جو فیوچر ہے اس کو محفوظ بنانا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم لوگ نبھاتے رہے ہیں اور نبھاتے رہیں گے۔ بحیثیت جرنلسٹ، بحیثیت میڈیا ہاؤس، ہم نے AVT نیٹ ورک نے اپنا ہمیشہ کام کیا اور ہم لوگ اس پہ فخر یہ بات کہتے ہیں کہ وہ ان ہارڈ ایریاز کے اندر جہاں پہ شاید اور کوئی کام نہیں کر پا رہا یا شاید اتنی ایکسیس نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں لوگوں کے پاس، ہماری ٹیمیں موجود ہیں، وہ ہمیں وہاں سے رپورٹ بھی کرتی ہیں اور ساری چیزیں بتاتی بھی ہیں، حالات بھی دکھاتی ہیں، آپ لوگ تک یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک اس میں سے ایک بڑی ذمہ داری ہے ان ہارڈ ایریاز کے اندر جہاں پر بچوں کو پولیو کے ڈراپس نہیں پلائے جاتے، ہم یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر مشتاق، ریزیڈنٹ ریڈیولوجسٹ ہیں اور صدر ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پیمز اسلام آباد کے۔ آپ کو ویلکم کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وردہ ممتاز، آپ ریزیڈنٹ سرجن پیمز ہیں، سیکرٹری پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پیمز اسلام آباد ہیں۔ آپ کو بھی ویلکم کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر مشتاق، آپ نے میرا سارا یہ جو اوپننگ تھی پروگرام کی، یہ آپ نے سنی، اس کے اندر جو میں نے گفتگو کی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ کیا ہے، ہم نے کس حوالے سے بات کرنی ہے۔ اور ظاہری بات ہے یہ چیزیں آپ لوگ بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ پولیو ایک جان لیوا مرض ہے۔ پولیو سے جیسے میں نے کہا ایک بچہ متاثر نہیں ہوتا، پورا خاندان، پورا کنبہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے حکومت پاکستان، عالمی ادارے کام تو کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ابھی بھی یہ مرض موجود ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت شکریہ کیسر بھائی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے دن ایک موسٹ کروشل اس وقت جو دنیا میں ایشو ہے پولیو کا، اس کے بارے میں آج پروگرام رکھا، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا۔ بدقسمتی سے پاکستان جو ہے اس وقت دنیا کے ان 2 ممالک میں شامل ہے جن میں ابھی بھی پولیو کے کیسز موجود ہیں۔ دوسرا ملک جو ہے وہ افغانستان ہے، اور نائجیریا بھی تیسرا تھا جو کہ 2020 میں اس سے آؤٹ ہو چکا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ہم ایک گلوبل ولیج کا حصہ ہے۔ اگر دنیا کے کسی کارنر میں ایک پولیو کا وائرس موجود ہے، ایک پولیو کا کیس موجود ہے، تو وہ گلوبل تھریٹ ہے پوری دنیا کے لیے۔ وہیں لوگ یہاں سے پولیو کا وائرس لے کے امریکہ جا سکتے ہیں، یورپ جا سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک میں لے کے جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بڑا، میں لاسٹ ایئر بھی پولیو کے اوپر بات کی تھی، یہ لوگوں کو شاید سمجھ نہیں تھی، جو عام لوگ ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں تھی، مجھے بھی اس بات کا اتنا اندازہ نہیں تھا کہ پولیو ایسا مرض ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکتا ہے، ایسا وائرس ہے کہ جو جا سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اب بہت سارے لوگ ہمارے ملک میں یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں، میری خود چونکہ میں سوشلی تھوڑا انٹریکٹڈ ہوں لوگوں سے، تو کافی لوگ اس بات پہ کہتے ہیں کہ یار کینسر جو ہے وہ اتنا لیتھل ہے، اس پہ تو کوئی فنڈنگ نہیں ہو رہی انٹرنیشنلی، پولیو جو ہے اس میں کیوں فنڈنگ ہو رہی ہے، یہ کوئی کنسپائریسی ہے، پتہ نہیں۔ ہمارے ظاہر کنسپائریسی تھیوریز مختلف ہے۔ تو اب کینسر جو ہے وہ میرے جسم کے اندر ہے، خدا نخواستہ، تو وہ میرا مسئلہ ہے، وہ ایک انڈیویجول کا مسئلہ ہے۔ اگر پولیو یہاں پہ موجود ہے، پاکستان کے کسی کونے میں موجود ہے، تو وہ وائرس جو ہے یہاں سے دنیا کے کسی کونے میں جا سکتا ہے۔ اب اس کا ٹرانسمیشن کو اگر آپ دیکھ لیں کہ کیسے جاتا ہے، اگر خدا نخواستہ میرے جسم کے اندر وائرس موجود ہے، میں کسی دوسرے ملک جاتا ہوں، وہاں پہ میرے فیسز کے اندر یہ پاس ہو جاتا ہے وائرس، وہاں پہ کسی سیوریج سسٹم کے تھرو، کسی پانی کے اندر شامل ہو، کسی اور طریقے سے وہاں کسی اور کو یہ انفیکٹ کر سکتا ہے۔ اب وہ لوگ اتنے اچھے کام بہت اچھا کر رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس سے بینیفٹ ہمیں بھی مل رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس وائرس سے بچانے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پوری ہائی الرٹ ہوئی ہے کہ ہم کسی طرح دنیا سے اس پولیو وائرس کو ایریڈیکیٹ کر سکیں۔ اس کے ایک تو ہم نے یہ سنا تھا کہ 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو کے ڈراپس پلائیں۔ وردہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، اب کہتے ہیں کہ 5 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے،
یہ 5 سال کی جو حد مقرر کی گئی تھی ڈراپس پلانے کی، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ مطلب 5 سال تک آپ اس کو روک سکتے ہیں یا اس کے ہونے کے خطرات کم ہوتے ہیں اگر 5 سال تک کسی نے ڈراپس پی ہوں؟ لیکن اب کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ 5 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو بھی جو ہے یہ کیسز سامنے ہیں ان میں۔ اس میں یہ ہے کہ آج کل جو اور رسک فیکٹرز ہیں وہ بھی کمیونٹی میں آئے ہیں، جیسے کہ امیونو کمپرومائزڈ پیشنٹس جو ہیں، لائک وہ پیشنٹس جن کو آلریڈی کوئی ڈیزیز ہے، جیسے کینسر کے پیشنٹس ہیں، یا پھر یہ چھوٹی عمر میں کہ اس بڑی عمر میں بھی ہو سکتا ہے؟ ایلڈرلی امیونو کمپرومائز جتنے بھی پیشنٹ ہیں، یعنی کہ جیسے 50+، 60+، جیسے ہی آپ کی امیونٹی باڈی کی کم ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ مطلب آپ کو پولیو ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، وائرس جو ہے وہ انفیکٹ کر سکتا ہے۔ اس میں یہ کہ یہ ایک لیٹنٹ فیز میں بھی جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو بچپن میں اس نے انفیکٹ کیا اور پھر لیٹنٹ فیز میں گیا، اور جیسی لائف میں کوئی ڈیزیز آپ کو ہوئی ہے یا پھر آپ ایلڈرلی اسٹیج میں جاتے ہیں تو آپ کی امیونٹی کم ہوتی ہے، تو اٹ کین ری ایکٹیویٹ ایز ویل۔ تو دس از دا ریزن دے آر ٹیکنگ کیئر فار دا ادر ایجز ایز ویل۔ تو مطلب آپ یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ ڈراپس جو ہیں اس میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں، اضافے سے مراد کہ 5 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو بھی ڈراپس پلائے جا سکتے ہیں یا پلانے چاہیے؟ نہیں، اگر 5 ایئرس تک آپ نے کورس کمپلیٹ کیا ہے جو کہ ایک پراپر اسکیجول ہوتا ہے کہ لائک 6 منتھس میں آپ نے فرسٹ ٹائم ڈراپس دینے ہیں، 6 ویکس پہ، پھر 4 ویکس کے ڈفرینس سے آپ نے دینے ہیں، تو اگر کورس کمپلیٹ ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دے آر دا رسک فیکٹر، مطلب اس کے خطرات کم ہوں گے۔ ایگزیکٹلی۔ ڈاکٹر مشتاق، اب ہم اس مرض سے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ رہ گیا، پاکستان اور افغانستان کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ نو ڈاؤٹ۔ تو ہم ویسے ان سے بھی لڑ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک ایسا خطرناک ہمارا مسئلہ ہے جس سے ہم نے لڑنا بھی اور چھٹکارا بھی حاصل کرنا ہے، اور انشاءاللہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا انٹرویو ہونی چاہیے جو ابھی اپنائی ہوئی ہے ڈراپس پلانے کی، یہ یہاں تک کافی ہے کہ کچھ اور بھی کرنا ہے اس سے بڑھ کے؟ اصل میں خود WHO کا حصہ رہا ہوں ڈیورنگ 2017-18۔ میں گلگت بلتستان میں ایز اے میڈیکل آفیسر کام کرتا تھا، تو ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ بیسکلی جو ہماری ٹیمز جاتی تھی فیلڈ میں، انہیں کوئی ریفیوزل کے کیسز بھی آتے تھے، ایسے لوگ تھے جو پلانا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے اوپر میں آؤں گا، ظاہری بات ہے، یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ریفیوزل جو ہے نا، وہ کیسز کو ہم نے پھر یہ کیا کہ ان کو ٹیک اپ کرنا شروع کیا، پراپر کاؤنسلنگ کی لوگوں کو کہ بھائی یہ وائرس جو ہے وہ ایک خطرناک بیماری ہے، اس کو آپ نے پولیو کے قطرے پلا کے روکنا ہے، اپنے ہائیجین کو پراپر مینٹین کر کے روکنا ہے، واٹر کی جو ہے وہ پراپر سینیٹیشن وغیرہ اس کو مینٹین کرنا ہے، کلین واٹر آپ نے دینا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ویکسینیشن کروانی ہے۔ ہماری ویکسینیشن کے حوالے سے باقی چیزیں تو خیر مسئلے ہمارے ہیں، ان اوائڈیبل ہے، لیکن ویکسینیشن جو ہے، میس ویکسینیشن جو ہے، اس کو ہم ایوائڈ کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ راضی کرتے ہیں اگلے بندے کو، اس کے پیرنٹس کو راضی کرتے ہیں کہ ویکسینیشن اپنے بچے کی پراپر کروائیں، تو اگر ہم میس ویکسینیشن کروا لیتے ہیں، بچوں کی ٹوٹل جو ہے جتنے بھی پاپولیشن ہے اس کو ویکسینیٹ کر لیتے ہیں، تو ہم اوورآل جو ہے وہ اس بیماری سے نکل آئیں گے۔ ویکسینیشن وہی ہے، مطلب جو ڈراپس کی شکل میں ہم لوگ ڈراپس پلا رہے ہیں، اسی کو ویکسینیشن کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ جو بچے کی پیدائش سے لے کے تقریباً 1.5 سال 2 سال تک جو آپ کو انجیکشنز کی صورت میں بچے کو انجیکشنز دیے جاتے ہیں، اس کی بات کریں؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت 2 ڈفرینٹ ٹائپ کی ویکسینز موجود ہے اس وقت ہمارے پاس۔ ایک تو یہ ہے IPV کے نام سے آتی ہے، وہ انٹرا مسکولر انجیکشن ہوتا ہے، وہ آپ مسلس میں لگاتے ہیں۔ دوسرا جو ہے اورل پولیو ویکسین ہے، جو ہم بچوں کو پلاتے ہیں۔ اسکیجول جو ہے وہ WHO نے وہ شائع کیا ہوا ہے، EPI کی ٹیم جو ہے وہ شائع کیا ہوا ہے۔ یہ پوری دنیا کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے؟ ہاں، دونوں ویکسینز پلائے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پہ چونکہ انجیکٹ کیے جاتے ہیں، OPV ہے، اورل پولیو ویکسین جو ہے، وہ اس لیے ہے کہ ان کو پلانا آسان ہے، دوسری والی لگانا بچے تھوڑا سا مسئلہ کرتے ہیں، دوسرا ان ایکسپینسو ہے تھوڑی سی، اور اس کا یہ ہے کہ وہ آپ کی اس کو مینٹین کرنا بھی تھوڑا نسبتاً ایزی ہے، تو اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں اورل پولیو کو، جبکہ باہر کی دنیا میں جیسے یورپ ہے، امریکہ ہے، وہاں پہ IPV زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمود مشتاق، ڈاکٹر وردہ ممتاز، آپ سے گفتگو جاری رہے گی کیونکہ انتہائی اہم ٹاپک ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں پولیو ورکرز کے حوالے سے، پولیو کے اس مرض کے حوالے سے کہ پولیو ورکرز کیسے گھر گھر جا کے پولیو کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن پروگرام میں وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک لیں گے، واپس آئیں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز کارنر۔
جی ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید، پروگرام ہے رپورٹرز کارنر اور میں ہوں کیسر خان تھنولی۔ آج بات کر رہے ہیں ہم لوگ پولیو کے حوالے سے، پولیو کے خاتمے کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے، حکومت پاکستان، عالمی ادارے اس پہ کیسے کام کر رہے ہیں، ساری دنیا کے سامنے ہم لوگ اس کی تشہیر بھی دیکھتے ہیں، اس کے اوپر کام ہوتا بھی دیکھتے ہیں، اور ابھی اس ملک کے اندر موجودہ جو سیلابی صورتحال ہے اس کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ کیسے پولیو ورکرز گھر گھر جا کے اپنی فرائض، اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اس کو ڈسکس کرنا، اس کو دکھانا، اس کو بتانا کہ یہ میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے بچوں کے لیے اتنی محنت مشقت کر کے اس پانی کے اندر، اس سیلابی صورتحال کے اندر بھی آپ کے بچوں کو پولیو کے ڈراپس پلانے کے لیے آتے ہیں۔ ڈاکٹر وردہ ممتاز، ہم لوگ کیسے اس کے میں نے ڈاکٹر محمد مشتاق سے بھی پوچھا کہ ہم لوگ کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اس سے کیسے نجات دلائی جا سکتی ہے، کتنا کہاں پر ہم لوگوں کے پاس کمزوریاں ہیں، یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ ہم ابھی تک اس پہ قابو نہیں پا سکے؟ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ لٹریسی ریٹ ہے، ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علاقے جہاں پہ تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے، گاؤں کے جیسے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ متس بہت زیادہ ہیں کہ قطرے پلائیں گے تو پولیو ہو جاتا ہے، قطرے خطرناک ہے، اس طرح کا کانسیپٹ لوگوں میں ہے۔ جن علاقوں میں اس طرح ہوتا ہے ان کے اندر جو ہے لوگ پولیو کے قطرے نہیں پلاتے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے پراپر پروگرامز ہونے چاہیے ایسے ایریاز میں جہاں پہ آپ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو، کاؤنسل کریں کہ یہ پولیو کرنے کی بجائے مطلب یہ پولیو سے حفاظت دیتا ہے۔ دیکھیں، میں نے اپنی مثال پروگرام کے شروع میں دی کہ ہم نے بھی پولیو ڈراپس پیے ہیں۔ اس وقت اسٹیٹ چینل ہوتا تھا اور اسٹیٹ چینل کے اوپر پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ہم لوگ دیکھتے تھے کہ اس حوالے سے کیمپینز ہوتی تھی، تشہیر ہوتی تھی، باقاعدہ بتایا جاتا تھا۔ آج اس ملک کے اندر پرائیویٹ الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کی بھرمار ہے، اور اس الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی یہ تشہیر ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اس کے اوپر علماء اکرام کے جو فتوے ہیں، علماء اکرام کی جو بات چیت ہے وہ دکھائی جاتی ہے۔ پرنٹ میڈیا کے اندر بھی اس کی تشہیر ہوتی ہے کہ یہ جو پولیو ڈراپس ہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ دونوں سے سوال ہے، لیکن اس کے باوجود پھر وہی معاملہ ہے، کوئی نہ کوئی ریفیوزل کے کیسز بھی آ جاتے ہیں، اور لوگ شاید سمجھنا نہیں چاہ رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ اور بہت سارے مسائل ہیں، یار یہ کچھ نہیں کہتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا اگر نہ بھی بلائے تو اس کے اوپر ہمیں اور کتنا مؤثر اور کس طرح سے کام کرنا ہوگا، اور کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں اس کے علاوہ؟ میرے خیال میں پاکستان کی جو آبادی ہے اس کا ایک میجر پورشن جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتا ہے۔ دیہاتوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پہ آپ کا جو میڈیا چینلز ہیں، پرنٹ میڈیا ہے، اخبارات ہیں، باقی سارے وسائل جو ہے وہ ان کی ایکسیس ان لوگوں کو اتنی زیادہ نہیں ہے۔ آج بھی نہیں، آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کمی ہے؟ میں آج بھی سمجھتا ہوں، چونکہ میں خود ایک دیہی علاقے سے بلانگ کرتا ہوں اور وہاں کے مسائل میں نسبتاً بہتر سمجھتا ہوں، اسی لیے میں یہ بات پورے ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وہاں پہ ابھی بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے دسترس میں نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہا نا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ اس کے علاوہ آپشن یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے ہم لوگ سکولز میں جاتے تھے، وہاں پہ اپنی ٹیمز کو لے کے جاتے تھے، سکولز میں باقاعدہ پروگرامز کرتے تھے لوکل لیول پہ، ان کے اپنی لینگویج میں، ان کے اپنے طریقے سے، ان کے اپنے اندر، چونکہ میں وہاں کا بیٹا تھا میں نسبتاً ان کو بہتر سمجھا سکتا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوکل جو پولیو ورکرز ہیں ان کو ٹرین کیا جائے، وہاں پہ ان کو پیریفریز میں بھیجا جائے، وہاں پہ پراپر جو ہے نا وہ سیمینارز منعقد کیے جائیں، جس طرح مساجد سے اعلانات ہوتے ہیں وہاں کے مولوی حضرات کو کنوے کیا جائے، وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ وہاں تک پہنچے، کیسے پہنچنا ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ مولوی حضرات سے وہاں اعلانات کروائیں، وہاں پہ اجتماعات کروائیں، ان میں اعلان کروائیں۔ بہت ساری جگہ ایسی ہیں اب بھی پاکستان کے اندر کہ وہاں پہ یہ مت اب بھی موجود ہے، ریلیجیس چیزوں کو لے کے کہتے ہیں قطرے حرام ہے بہت سارے لوگوں کے اندر۔ اب جو مولوی ہمارے مفتیان ہیں مختلف، وہ ان کے فتوے ان تک اس انداز میں نہیں پہنچ پا رہے، تو جب تک ہم لوکل مولوی کو کنونس نہیں کریں گے، لوکل، یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی ڈاکٹر محمد مشتاق، کہ ہم لوگ مذہبی اعتبار سے چیزوں کو جتنا اچھے طریقے سے پیش کر سکتے ہیں، ہمارے لوگ اس کو سنتے بھی ہیں، اس کو مانتے بھی ہیں، اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، تو اس میں علماء اکرام کا کردار، علماء اکرام کا کردار اس میں سب سے زیادہ ہے، چونکہ لوگ جو دیہی علاقوں میں، خاص کر شہری علاقوں کی بات نہیں کر رہا، وہاں پہ علماء اکرام کا جو اس پہ اثر ہوتا ہے وہ کسی بھی دوسرے شخص سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ان کو ہم کنونس کر سکیں کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے، لوگوں کو کہے کہ یہ پلانے ہیں، تو ڈیفینیٹلی کوئی بندہ نہیں رہے گا۔ تو اس میں آپ پھر یہی بات تو واضح ہے کہ ہم جدھر ہمارے پاس ہم لوگ ٹی وی چینلز کے اوپر بھی دیکھتے ہیں کہ علماء کرام اپنا موقف پیش کرتے ہیں اس حوالے سے،
وہ آ کے بات کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب یہ سلسلہ ہم نے گلی گلی محلے محلے شروع کرنا ہوگا, ہر مسجد کے اندر اس معاملے کو لے کے جانا ہوگا, مسجد کے ممبر سے, مسجد کے اندر جو مولانا صاحب ہے وہاں سے بات کریں, ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالنی ہوگی. اس میں یہ کہ جو ابھی تک علماء وغیرہ کریں وہ وہی میڈیا چینلز ہیں اور وہی الیکٹرانک میڈیا جو کہ دیہاتی علاقوں میں نہیں ہے. تو اس میں ڈاکٹر مشتاق کا یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے کہ اس میں جو لوکل دیہات کے علماء ہیں ان کو بیسیکلی ہمیں ٹرین کرنا چاہیے. مطلب مسجد کے اندر جو مسجد کے امام ہیں وہ اپنے ممبر سے اس بات کو کریں, اور حکومت پاکستان, ریاست اس چیز کی ذمہ داری لے, ریاست ان کو پابند بنائے کہ آپ اس کی, یہ ایک اچھی کاز کے لیے ہو رہا ہے, یہ اس ملک کی بیٹرمنٹ کے لیے ہو رہا ہے, اس ملک کے فیوچر کے لیے ہو رہا ہے, تو یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ ممبر سے اس بات کو بڑھائیں آگے. مجھے لگتا ہے کہ جو یہ مولوی حضرات ہیں یہ پولیو ٹیم کا پراپر حصہ ہونا چاہیے, اسپیشلی دیہی علاقوں میں. اور دوسرا یہ کہ جو پولیو ورکرز ہیں ان کو بھی صرف پولیو کے لیے ٹریننگ نہ دی جائے بلکہ کاؤنسلنگ کے لیے بھی ایکول ٹریننگ دی جائے. ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ پولیو ورکرز کے ساتھ جس طرح سے ہم لوگ پولیس کے گن مینز میں جو آتے ہیں, پولیس والے جاتے ہیں, تو یہ ان کا نہیں ہونا چاہیے. پولیس گن مین نہیں ہونے چاہیے, ساتھ کوئی عالم ہونے چاہیے, کوئی حافظ ہونے چاہیے, جو امام مسجد ہونے چاہیے, جو اپنے علاقے کے لوگوں کو جا کے بتا سکیں کہ یہ آپ کے فائدے کے لیے آئے ہیں, یہ آپ کی بہتری کے لیے آئے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پولیس بھیجتے ہیں, ریاستی مشینری استعمال کرتے ہیں, تو وہ ان جو کنٹروورسیز ہے ان کو مزید ہوا دیتی ہے. وہ لوگ یہ پھر مزید سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ آیا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو حکومت خود جو ہے نا وہ فورسفلی ہمارے اوپر, اور فورسفلی کر بھی نہیں سکتے. ظاہر بات ہے پولیس کو آپ بھیجو گے تو کنٹروورسیز مزید بڑھیں گی لوگوں کے اندر. اب جب یہ چیز بیسیکلی سوچ کی ہے, آپ سوچ بدل رہے ہیں تو وہ زبردستی آپ بدل نہیں سکتے. کے لیے تیار ہوں گے, ساتھ وہ آئیں گے, اس عمل میں شامل ہوں گے, ریاست اس کے اوپر ذمہ داری لے. ریاست جو ہے وہ ذمہ دار ہے, انسینٹیوائز کریں ان کو, اس پہ پیکیجز دے دیں مختلف, وہ ان کو اس انداز میں پیکیجز دے کہ ان کو کنونس کرے کہ آپ جا کے لوگوں سے وہ کرے. آپ فری میں آپ کہیں گے کہ آپ جا کے کام کرے, ہو سکتا ہے وہ نہ کرے. بہت سارے لوگ سوشلی بھی کرتے ہیں, لیکن آپ انسینٹیوائز کر لیں. ہمارا جو مولوی طبقہ ہے نسبتاً پاکستان کے اندر وہ نگلیکٹڈ طبقہ ہے, ان کو ہم نے فائنینشلی اتنا زیادہ اچھا ہم نے مینٹین نہیں کیا ہوتا ہے. ان کو فائنینشلی امپاور کریں, وہ خود بخود کام کریں گے آپ کا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم لوگ اگر دیکھیں ہمارے کون کون سے زیادہ ایسے ایریاز ہیں اس ملک کے اندر جو ہمارے پاس اطلاعات ہوتی ہیں, وہی ہارڈ ایریاز کا جن کا میں نے ذکر کیا, وہاں پر یہ ریفیوزل کے کیسز زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ سارے طریقہ کار اپنا کے ہم لوگ ان کو سمجھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے اگر ہم لوگ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں پر جرگہ سسٹم کہتے ہیں بڑا مؤثر ہے, جرگے کی بات سنی جاتی ہے. تو جرگے والوں کو بھی اس معاملے میں لا کے جرگے کیے جائیں اور جرگے کو اختیار دیا جائے کہ آپ اس سارے معاملے کو, اس سارے علاقے کی ذمہ داری اٹھائیں, اور اس کے بعد آپ ہمیں ایک رپورٹ بنا کے بھجوائیں. پھر ہم لوگ آپ کو, یا جرگہ یہ سجیسٹ کرے کہ آپ کو ہم لوگ ایک دن اور ٹائم دیں گے, اس دن پہ سارے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے, سب بچے موجود ہوں گے, اور وہ اپنی ٹیمیں بھجوا کے یہ کام کروا سکتے ہیں. یہ بھی پاسبلٹی, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک بہت اچھی پاسبلٹی ہے. مطلب کہ ایک دن مقرر کر دیا جائے یا 2 دن مقرر کر دی جائیں, وہ جرگے کی طرف سے وہ فیصلہ آ جائے, تو یہ چیزیں پھر چھپی نہیں رہیں گی, سامنے آ جائیں گی کہ سب لوگ اکٹھے ہیں, سب لوگ وہاں پر بچے موجود ہوں گے. پاکستان کے بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ جرگہ سسٹم سے ایون جو ہے وہ قتل تک کے فیصلے کیے جاتے ہیں. بہت بڑے بڑے انصاف ان کو فراہم کیا جاتا ہے لوکل لیول پہ. تو جرگہ سب سے مؤثر طریقہ کار ہے. اصل میں ہمیں بیسیکلی وہ بنیاد پہ جانا پڑے گا کہ مسئلہ کہاں پہ ہے. ہم لوگ یہاں بیٹھ کے, یا اسلام آباد میں اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ WHO کی جو ٹیمز ہوتی ہے وہ یہاں بیٹھ کے وہ یہ والی جو چیزیں ہیں وہ ڈیزائن کرتی ہیں, وہ دیہی ایریاز کے اوپر وہ اپلیکیبل نہیں ہے اس طرح. وہاں کے لوکل آج آپ بیٹھے ہیں نا, یہ AVT نیٹ ورک, خیبر نیوز, خیبر مڈل ایسٹ اور K2 TV, یہ ہم لوگ انہی لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. ہم لوگ ان لوگوں کے وہاں کے ہر گھر میں موجود ہیں. آپ کو اس وقت وہاں کے لوگ سب لوگ دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ ایریا سب سے زیادہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے. اس لیے ہم نے یہ کوشش کی بھی ہے اور کرتے بھی آئے ہیں اس سے پہلے بھی, کہ ہمارے تھرو جو میسج جائے گا وہ ان کے دلوں میں جائے گا, ان تک یہ بات پہنچے گی کہ ان پولیو ڈراپس سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے, یہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے, یہ آپ کے بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے پلائے جاتے ہیں, اور یہی ایک واحد ایک حل ہے ہمارے پاس. جیسے سبھی کووڈ
کورونا وائرس آیا, کووڈ نے ایک دم سے پوری دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچا دیا, اور پاکستان کے اندر بھی اس کی ویکسینیشن کا جب عمل شروع ہوا تو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی کہ یہ تو ایسے ہو جائے گا, یہ ویکسین ٹھیک نہیں ہے, اس سے تو آپ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. لیکن اللہ نہ کرے کہ ہم نے وہ ویکسین لگوائی بھی اور ہم نے بوسٹر ڈوز بھی لگوائی, تو یہ بہت سارے لوگ ایسے ایکٹیو ہو جاتے ہیں ایسی باتیں کرنے کے لیے. تو یہ سب سے اچھا فورم ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے علاقے کے لوگوں کو میسیج دیں, ان سے بات کریں, ان کو کنونس کریں یہاں پر بیٹھ کے کہ یہ کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے. میں چونکہ گلگت بلتستان سے ہوں, آپ کا چینل وہاں پہ سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل ہے, اور باقی بھی پاکستان کے مختلف ایریاز میں آپ کا چینل دیکھا جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں تمام جو لوگ ہیں جو سننے والے ہیں, ہمیں سن رہے ہیں, ایک ذمہ دار شہری, ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے, آپ کی صحت کے ضامن ہونے کے ناطے میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچے کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. پیرنٹس سے خاص کر, آپ کے بچے کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. بچہ اپنے لیے ڈیسیجنز نہیں لے سکتا, آپ نے بچے کے لیے ڈیسیجنز لینے ہیں. کسی طرح کی کنٹروورسیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی صحت کے خلاف ہو ہم آپ کو پلائیں. ہم بالکل ذمہ داری سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی مضر صحت چیز نہیں ہے, کوئی ریلیجیس اس میں باؤنڈریز نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ اپنے بچے کی صحت کی ضمانت لیں, اس کے لیے فیصلے لینا سیکھیں, اس کے مستقبل کو بچائیں. ادروائز خدا نخواستہ ایک دفعہ یہ وائرس آپ کے جسم کے اندر داخل ہو گیا, ایک دفعہ آپ اس کا شکار ہو گئے, پھر نہ میں ڈاکٹر ایز اے ڈاکٹر کچھ کر سکتا ہوں, نہ کوئی لوگوں کو خطرہ لاحق ہوگا نا. ہے. ڈاکٹر وردہ, آپ کا تعلق کس علاقے سے, آپ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں؟ میں ملتان سے آپ ملتان سے بلانگ کرتی ہیں. ملتان میں بھی ظاہری بات ہے ہم لوگ سرائکی بیلٹ کے لیے بہت زیادہ کام کرتے ہیں, صدرن پنجاب کے لیے بھی ہماری بہت زیادہ خدمات ہیں, ہمارے آفسز بھی وہاں پر موجود ہیں. ملتان میں بھی لوگوں کا رجحان ایسا ہے کہ لوگ کنونس ہوتے ہیں, لوگ بات مانتے ہیں, کچھ لوگوں جو ملتان میں بھی اسی طرح ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ایجوکیٹڈ علاقہ ہے, اور ایک طرف جو ہے بند بوسن والی جو سائڈ ہے وہ ساری زیادہ تر الٹریٹ پیپل کی ہے. اس میں بھی یہی ایشو ہے کہ جو متس ہیں نا, دے آر ویری لائک اوکوپائڈ ہیں لوگوں کے دماغوں کے اوپر. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ گورنمنٹ اپنے ورکرز کو, ادھر سے لائے ورکرز کو, یا جیسے گورنمنٹ ورکرز ہوتے ہیں ان پہ فوکس کرنے کی بجائے جو لوکل ایریا کے لوگ ہیں ان پہ فوکس کرے. جو بھی جس علاقے کا, جیسے سرائکی میں زیادہ تر جو ہے ہر علاقے کا ایک بڑا ہوتا ہے اور لوگ اسی کی بات سنتے ہیں, تو اس بڑے کو آپ آن بورڈ لیں, اس کو پراپر آپ فنڈنگ دیں. کہتے تو ہیں کہ ہم لوگ ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں جو علاقے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان تک یہ پیغام جاتا ہے, ان سے مدد مانگی جاتی ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں حکومت کا ساتھ دیں, لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہنا نہیں چاہیے بلکہ ان کے اوپر ذمہ داری ڈالیں تاکہ وہ جواب دے بھی ہوں. فیورز تو کوئی دے گا کوئی نہیں دے گا, اور یہ ایک اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ اس کے اندر رسک لینے کی سچویشن میں نہیں ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر مشتاق, یہ بتائیے کہ اب ہم لوگ اس کے پھیلنے کی طرف آتے ہیں. یہ پولیو کا جو وائرس ہے یہ کتنی جلدی پھیلتا ہے, کس طرح سے اسپریڈ کرتا ہے, کہاں پر ہوتا ہے؟ سیوریج لائنوں کا ہم لوگ سن رہے ہیں کہ سیوریج لائنوں سے اور پانی سے, اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جہاں سے فوراً سے جو ہے نا انسانی جسم میں داخل ہو سکتا ہے؟ ایکچولی اس کے بیسکلی دو روٹس ہیں, اور اورل روٹ ہوتا ہے, اوروفرینجل بھی جس کو کہتے ہیں, اور ایک اوروفیکل روٹ ہوتا ہے. اصل میں یہ انٹسٹائنس کے اندر یہ وائرس پایا جاتا ہے, وہ فیسز میں شامل ہو کے سیوریج لائنز کا حصہ بن جاتا ہے. اب ہمارے پاس اس طرح پراپر سینیٹیشن کا نظام تو ہے نہیں کہ ہم پراپر اس کو ڈسپوز آف کریں سینیٹیشن کو. وہ کسی نہ کسی طرح رینی واٹر کے اندر یا کوئی بھی پانی کے ساتھ مکس ہو کے ہمارے پینے کے پانی کا حصہ بن جاتا ہے. اب وہ پانی میں پیتا ہوں, آپ پیتے ہیں, بھائی پیتے ہیں, کوئی بھی پیتا ہے, تو اس میں رسک موجود ہوتا ہے کہ آپ اس وائرس کا شکار ہو جائیں. ہمیں پھر یہ کرنا پڑے گا کہ ایک تو سینیٹیشن پہ توجہ دینی پڑے گی, سینیٹیشن پراپر ہماری ہونی چاہیے. اور آپ کو بہتر پتہ ہے کہ سینیٹیشن کا جو نظام ہے, اس ملک کا معاشی ہب اٹھا کے دیکھ لیں کراچی, وہاں کے کیا حالات ہیں. اس ملک کے فیڈرل کیپٹل کے اندر اگر آپ دیہی علاقوں میں چل جائیں, وہاں پر سینیٹیشن کے نظام کو دیکھ لیں, نہیں ہے بالکل. تو اس کے اندر تو پھر بڑے ہمارے پاس کام کرنے کو بہت زیادہ ٹائم ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جس کو فوراً سے ہمیں کام کرنا ہوگا. بہت زیادہ. ٹھیک ہے, پینے کا صاف پانی جو ہے اس کا پراپر ہمارے پاس نظام پاکستان میں بہت سارے ایریاز میں ابھی بھی نہیں ہے, وہ کرنا پڑے گا. اور پھر سب سے اہم جو ہے وہ پھر ویکسینیشن ہے.
دیکھیے ویکسینیشن سے پہلے آپ اگر کچھ پریکاشنری میجرز ہیں وہ اگر لے لیں تو پھر آپ اس سے بچ سکتے ہیں. اس کے اوپر کچھ مزید بھی بات کریں گے ڈاکٹر وردہ ممتاز, ڈاکٹر محمد مشتاق, لیکن پروگرام وقت ہو جاتا ہے ناظرین, ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز کارنر اور میں ہوں کیسر خان تنولی. جی ناظرین, رپورٹرز کارنر میں ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں پولیو کے حوالے سے. پولیو سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, پولیو سے چھٹکارا دلانا ہے اس ملک کو, اس قوم کو, اس قوم کے بچوں کو, اور اس کے لیے حکومت پاکستان اور عالمی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. اور جو ذمہ داریاں ہماری ہیں صرف یہی نہیں ہے کہ ہم لوگ تنقید کرتے جائیں یا ہم لوگ صرف بری چیزیں ہی دکھائیں. ہماری ذمہ داریاں اور بھی ہیں, ٹی وی چینلز کی, جرنلسٹ کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں کہ اس ملک کے اندر جو اچھائی ہے اس کو بھی سامنے لے کے آئیں, اور اگر اچھائی کم ہے اس کو زیادہ بڑھا کر پیش کیا جائے. جتنی آپ چیز دکھائیں گے اچھی, جتنی آپ اچھی پیش کریں گے تو لوگوں کا رجحان اس طرف آئے گا. اور یہ بغیر کسی غلط بات کے, بغیر کسی لفاظیت کے, میں یہ چیز اپنے اندر محسوس کرتا ہوں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں ان پولیو ورکرز کو. میں اس دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقے تھے, اس کے اندر وہ کیسے اس پانی سے گزر کر جا رہے تھے اور اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے. تو وہ بڑی آپ کے اندر ایک جان اور ایک حوصلہ پیدا کرتی ہیں ایسی چیزیں کہ دیکھیں اس ملک میں ایسے لوگ ہیں کام کرنے والے جو اس ملک کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, اس ملک کے مستقبل کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر وردہ ممتاز, ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ وائرس کیسے پھیلتا ہے, کہاں سے آ سکتا ہے. آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر محمد مشتاق کے سیوریج لائنیں ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں, پانی پینے کا ہے جو آپ کے جسم میں جاتا ہے, اس سے معاملات ہو سکتے ہیں. اس کی علامات کیا ہیں, یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص اب پولیو کا شکار ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے, اس کے اندر یہ وائرس داخل ہو چکا ہے؟ اس میں جو ہے 2 طرح کے ٹائپس ہیں. ایک ہمارے پاس اے سمٹمیٹک پولیو ہوتا ہے جو کہ زیادہ کامن ہے, اراؤنڈ 76% لوگوں میں جو ہے وہ اے سمٹمیٹک پولیو ہوتا ہے. اس کے اندر یوزلی بچے کو فیور ہو سکتا ہے, پیٹ خراب ہو سکتا ہے, گلا خراب ہو سکتا ہے, اور جنرل باڈی ایک یعنی کہ جسم درد ہو سکتا ہے. اور یہ علامات تو آج کل عام ہیں, بچوں میں اکثر آپ کو ملتی ہیں. اس کے لیے پھر یہ آگے اس کے ٹیسٹ بھی ہیں. اگر آپ کے پاس بچہ آ رہا ہے, اور ویکنیس جو ہے وہ اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے, اگر آپ کے پاس بچہ آ رہا ہے تو اس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس سے 100% ریکوری پاسبل ہے. اس کائنڈ آف پولیو سے 100% ریکوری پاسبل ہے. ٹھیک ہے. ایک اور ہوتا ہے پولیو وچ از سمٹمیٹک, جس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو سمٹم ہے فلیسڈ پیرالسس کہتے ہیں. فلیسڈ پیرالسس جو ہے وہ یوزلی اے سیمیٹریکل ہوتا ہے. اے سیمیٹریکل مطلب یہ ہے کہ جسم کا ایک سائڈ کا حصہ اس میں انوالو ہوتا ہے, زیادہ تر پیرالائز ہو جاتا ہے. معذوری جو ہے وہ ایک سائڈ کی ہوتی ہے, اور زیادہ تر جو ہے یہ لیگز یعنی کہ ٹانگوں کو بچوں کو انوالو کرتی ہے. اور اس میں یہ کہ سب سے زیادہ بچہ جو ہے وہ یہی آتا ہے جو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ چلنے میں سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ریکوری پاسبل آپ کہہ لیں کہ نہیں ہے. اس کے اندر ہم صرف جو بچے کو مسئلے مسائل ہیں, جیسے اس کے ساتھ چلنے میں مسئلہ ہے تو ہم فزیو تھراپی ریکمینڈ کرتے ہیں. اگر بچے کی چھاتی خراب ہو رہی ہے تو اس کے لیے اینٹی بایوٹک دیتے ہیں. یا اس کی ڈی شیپ ہو گئی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. پھر اس میں 2 آپشنز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے, ہاں اس میں بہتری ضرور لا سکتے ہیں. اس سے یہ کہ ایک تو فزیو تھراپی ریہیبلیٹیشن جس کو کہتے ہیں وہ آپشن ہے, دوسرا سرجیکل آپشن ہے آرتھو اور اس میں. لیکن یہ کہ وہ بھی ہر اس پہ نہیں ہے, اس میں کچھ بچوں میں پاسبل ہے, کچھ میں نہیں ہے. تو یہ 100% اس میں ریکوری نہیں ہو سکتی, بہتری ضرور آ سکتی ہے. کون سے ٹیسٹ ہیں جس سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یار یہ پولیو ہے کہ نہیں ہے؟ ہم لوگ بیسیکلی جب ایز اے میڈیکل آفیسر کام کرتے تھے, وہاں پہ ہر آنے والے بچے سے ہم پوچھتے تھے کہ بچے کو جسم کے کسی حصے میں کمزوری تو نہیں ہوئی ہے, کیونکہ جو علامات کیسے کوئی بتائے گا کہ ماں باپ کو تو اتنا اس حوالے سے علم نہیں ہوتا نا کہ کمزوری اگر ہوئی بھی ہے تو وہ کیسے بتا سکیں گے کہ اس کی بازو کمزور ہوئی ہے, اس کی ٹانگ کمزور ہوئی ہے, اس کی آنکھیں کمزور ہوئی ہیں. والدین جو ہے سب سے زیادہ بچوں کو لے کے سینسٹیو ہوتے ہیں. جسم کے اندر کوئی بھی معمولی بھی اگر وہ بناوٹ میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ اسیس کر سکتے ہیں. سب سے بیسٹ ڈاکٹر جو ہے والدین ہوتے ہیں, وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. تو وہ ہم پوچھتے ہوتے تھے کہ آپ
کو یا بچے کے جسم میں کہیں کمزوری تو نہیں ہے. اب خدا نخواستہ ان کی ٹانگ کمزور ہو رہی ہے, ہاتھ کمزور ہو رہا ہے, زیادہ تر ٹانگ ہوتا ہے یا سکڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر ہم رپورٹ کرتے تھے سرویلنس ٹیم کو, جو WHO کی ٹیمیں بنی ہوئی تھی وہاں پہ وہ سرویلنس کرتی تھی. وہ آگے پھر وہ ان کے ٹیسٹ وغیرہ کرواتی تھی. ایک سویب ہوتا ہے, نیزوفرینجل سویب ہوتا ہے, وہاں سے آپ ایک کٹ سے وہ وہاں سے وہ لے کے آپ لیبارٹری بھیجتے ہیں, وہاں سے آپ وائرس ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے اس کے اندر پولیو کا ہے یا نہیں ہے. لیبس کہاں پر موجود ہیں اس حوالے سے؟ ان کی اصل میں ٹیم جو ہے وہ ٹیم سیمپل لیتی ہے وہاں سے, پھر ان کو بھیجتے ہیں NIH میں, آئی تھنک سو ان کا ہوتا ہے, سینٹرل لیب ہے کوئی ایک, ان میں وہاں پہ یہ بھیجتے ہیں. سیمپل کی ٹیمیں جو ہوتی ہے وہ ہر جگہ جگہ سے سیمپل کلیکٹ کرتی ہے, وہاں پہ بھیجتی ہے, اور کنفرمیشن WHO کی ٹیمیں ہیں کہ یہ سرویلنس ٹیم کو فنڈڈ بائی WHO, اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان کو وہ مانیٹر اسسٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ ٹیسٹ وغیرہ ان کے کروا دیے. کوئی اور وجوہات بھی ہوتی ہیں بہت ساری کمزوری کے, وہ رول آؤٹ کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ ان کو پولیو تو نہیں ہے. تو یہ اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے. ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے. میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں جو سب سے سینسٹیو ٹیسٹ ہے وہ سٹول کا ٹیسٹ ہے. جو بچے کا سٹول ہے اس کے اندر سب سے زیادہ پولیو ملس کا جو وائرس ہے وہ پیک ہو سکتا ہے. جو نیزوفرینجل ہے اس کا کچھ ٹائم پیریڈ ہے, جیسے فرسٹ 3 ویکس کے اندر جب تک آپ کو مطلب فار ایگزامپل کسی بچے کو پولیو ہوا ہے لیکن ابھی تک اس میں علامات ظاہر نہیں ہوئے, ان 3 ہفتوں میں آپ کو جو وائرس زیادہ ملے گا وہ ناک کے سیمپل میں ملے گا. لیکن ایک بار اگر بچے کو مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بچے کو اگر پولیو ہوا ہے اور اس کی علامات ظاہر نہیں ہوئی, یہ ہوتا ہے ایسا؟ جی, اس کا ٹائم پیریڈ ہے 3 ہفتے سے لے کے 6 ہفتے تک. ہو سکتا ہے کہ وائرس اس کے اندر موجود ہو لیکن علامات ابھی نہیں آتے. علامات آنے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وائرس اس کے اندر موجود ہے اور وہ وائرس اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو, وہ ٹھیک 70 to 76% کیسز ہوتے ہی وہی ہیں کہ جو اسمپٹومیٹک پولیو ہوتا ہے, وہ اپنی علامات ظاہر نہیں کرتا. ٹھیک ہے, نہیں مطلب اس کے علامات ظاہر نہ کرے وہ تو ایک الگ چیز ہوگی, لیکن اگر وائرس اندر موجود ہے, علامات ظاہر بھی نہیں ہو رہی اور اس کو نقصان بھی نہیں پہنچا رہا, وہ ایسا ممکن ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. جو کہ اندر وائرس موجود ہے اس سے اس کو نقصان نہیں ہے, وہ مطلب کہ اس کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, نہ کمزوری آ رہی ہے, نہ اس کا کوئی فیس یا اس کے پاؤں یا اس کی ٹانگ کو ڈی شیپ بھی نہیں ہو رہی, اور کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہے. ایسا ممکن ہے کہ وائرس کی موجودگی کے دوران بھی ایسا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اسمپٹومیٹک کیسز ہیں یہ, ٹھیک ہے, اس میں جو میکسیمم نمبر ہے وہ اسمپٹومیٹک کا ہی ہے. جو بچے معذوری کے ساتھ آتے ہیں وہ صرف 12% ہے, وہ بہت کم لوگ ہیں جن پہ اصل میں وائرس جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کے اندر وائرس موجود ہوتا ہے لیکن علامات نہیں آتے ہیں, جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے, کہنے کا مطلب یہ. اور ایسا بھی ممکن ہے کہ اس وقت وہ نہ ہو اور 5 سال بعد 10 سال بعد اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں. یہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر وائرس جسم کے اندر آ گیا, ٹھیک ہے, جسم کی اس کو ڈیمیج نہیں کیا, امیونٹی آپ کی مضبوط ہے, اس نے آپ کو ڈیمیج نہیں کیا. ہو سکتا ہے لائف کے کسی سٹیج میں امیونٹی آپ کی کمزور ہو تو وہ اپنی ڈورمنسی سے باہر نکل سکتا ہے. مطلب وہ ہو سکتا ہے. بالکل. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے وقت گزارا, آپ کی امیون سسٹم مضبوط ہوا تو وہ اس کو ختم بھی کر سکتا ہے, وہ جسم سے ختم بھی ہو سکتا ہے. اس میں یہ چیز ہے کہ جو وائرس ہے پولیو کا وہ بیسیکلی سب سے پہلے منہ سے داخل ہوتا ہے اور بلڈ میں جاتا ہے. بلڈ میں جانے کے بعد جو برین سیلس ہیں, اسپائنل کارڈ, اس کے سیلس کو افیکٹ کرتا ہے. اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ڈی مائلینیشن, وہ کرتا ہے. اگر تو کسی بچے کے اندر ڈی مائلینیشن ایک بار ہو گئی ہے موٹر نروس کی تو اٹ از امپاسبل ٹو ریورس, پھر آپ اس معذوری کو ریورس نہیں کر سکتے. لیکن اگر ابھی میں اسی طرف آنا چاہتا کہ اس کا کوئی علاج ممکن ہے, علاج ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے, یا بس ایک دفعہ یہ داخل ہو گیا, اس نے نقصان کر دیا تو پھر اس کا ازالہ نہیں ہے؟ سو فار ابھی تک تو کوئی ایسی میڈیکیشن یا کوئی ایسی ریمیڈی نہیں بنی ابھی تک کہ وہ ایک دفعہ اس نے ڈیمیج کر دیا جسم کے اندر اس کو ریکور کر سکے. بس سپورٹیو مینجمنٹ ہے, سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے, جیسے وہ فزیوتھراپی سے آپ اس کی موومنٹ کو تھوڑا بہتر کر سکتے ہیں. باقی اس کا کوئی ایز سچ پرماننٹ کیور جو ہے وہ نہیں ہے. مطلب اس میں علاج نہیں ہے ابھی تک, کی بات کلیئر ہے. اس کا واحد علاج ناظرین جو اس وقت ہے, اور وہ علاج پولیو ڈراپس ہی ہیں. پولیو ڈراپس جس طرح سے ہم نے جب کووڈ آیا نا تو ہم نے کووڈ کے حوالے سے بہت زیادہ تشہیر کی, بہت زیادہ پروگرامز کیے, ڈاکٹرز بٹھائے,
اس کے اوپر ایکسپرٹس بٹھائے, انہوں نے یہی بات کی کہ کووڈ کا فی الحال کوئی علاج نہیں ہے, اور کووڈ کے علاج کے لیے آپ کو احتیاط برتنی ہے, آپ نے ایک دوسرے سے دور رہنا ہے, آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کو جو ہے نا اس کا خیال رکھنا ہے, آپ نے ماسک پہننا ہے, آپ نے بار بار ہاتھ دھونے ہیں, اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جس وقت یہ کووڈ آیا تھا, کیونکہ اس وقت اس کا علاج کوئی نہیں تھا, اس کے اوپر کام جاری تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی ویکسین آ گئی, اور اس کی ویکسین اور اس کے علاج کے اوپر کام جب ہو رہا تھا تو اس کے کوئی نہ کوئی حل نکلنا شروع ہو گئے. تو اب ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کووڈ کے علاج کے لیے ویکسین موجود ہے, اس کے لیے ویکسینیشن ہو رہی ہے. تو ابھی تک پولیو کے علاج کے لیے کوئی ایسی ویکسین, کوئی ایسی دوائی, ایسی کوئی میڈیسن ایجاد نہیں ہو سکی, ابھی تک نہیں ہو سکی. ہونے سے پہلے تک کی تو ویکسینیشن ہے, بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں, ایکسپوئر سے پہلے کی ہے, لیکن اگر ایکسپوئر ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے بچنا ہے. آپ نے کووڈ میں ہم لوگ آپ کو یہ پیغام دیتے تھے کہ آپ نے بچنا ہے, خود کو محفوظ بنانا ہے, اپنے ساتھ والوں کو محفوظ بنانا ہے, جو آپ کے ارد گرد ہیں آپ نے ان کو محفوظ بنانا ہے, ان سے دور رہ کے, ان سے فاصلہ برقرار رکھ کے, اپنے آپ کو صاف رکھ کے, اپنے آپ کو ہاتھوں کو دھو کے, ماسک پہن کے, تو آپ ایسے اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتے تھے اس وقت. اب ظاہری بات ہے ویکسین ہو گئی تو اس کے اندر تھوڑی سی آپ کو چھوٹ مل گئی, آپ ماسک بھی بہت کم پہنتے ہیں, حالانکہ ڈاکٹر وردھن نے پروگرام کے دوران بھی ماسک پہنا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ والا معاملہ بھی ختم ہو گیا, تو چیزیں آسانی کی طرف جاتی ہیں, لیکن آپ نے ان چیزوں کے اوپر جو آپ کو بتائی جاتی ہیں عمل کرنا ہے. اور اس کے اوپر پولیو وائرس سے چھٹکارے کے لیے اس کے اوپر عمل کرنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ اپنے 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے ڈراپس پلائیں, پولیو کے ڈراپس پلائیں, پولیو کے قطرے پلائیں گے. اور اس کے لیے آپ کو کوئی زیادہ پے نہیں لینی ہے, آپ کو اس کے لیے کچھ زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی ہے, اس کے لیے آپ کو کسی کو پے نہیں کرنا ہے. یہ ٹیمیں حکومت پاکستان نے اور عالمی اداروں نے ہماری مدد کے لیے, ہماری معاونت کے لیے, ہمارے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے آپ کے گھر روانہ کی ہیں. آپ کے گھر آتے ہیں, آپ کے گھر آ کے آپ کے بچوں کو بیل بجاتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے بلاتے ہیں, ان کو بٹھایا کریں. ہم لوگ اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اکتا جاتے ہیں, لوگ تنگ آ جاتے ہیں کہ یار آتے ہیں, بیل بجاتے ہیں اور جاتے ہیں. بھائی آپ جس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ کیوں آتے ہیں, وہ کس لیے آتے ہیں. وہ آپ کے لیے آتے ہیں, وہ آپ کے بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے آتے ہیں. ان کو عزت دیا کریں, ان کو بٹھایا کریں, ان کو چائے پانی پلایا کریں, ان کو بتایا کریں کہ آپ نے ہماری ایک پریشانی کے اندر یا ایک ہمیں پریشانی سے بچانے کے لیے, ہمارے بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے آپ نے اتنی تکلیف کی ہے, تو ہم لوگ آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ظاہری بات آپ کے پاس بھی شکایات آتی ہیں, ہم لوگوں کو بھی سننے کو ملتا ہے کہ اگر پولیو ورکرز جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو لوگ غصہ بھی کرتے ہیں, لوگ ان سے اکتاتے بھی ہیں, تنگ بھی آتے ہیں, حالانکہ وہ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں واضح ہے. ایسے ہی ہے بہت ساری جگہوں پہ. وہی نا, پھر ہمارے ملک کے اندر کنٹروورسیز اتنی زیادہ ہے کہ لوگ پھر اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ والدین اس کو پے کر کے کسی سینٹر میں لے جا کے اپنے بچے کو قطرے پلائیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا, کیونکہ بچہ آپ کا ہے, آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ سہولت دے دی نا, ڈے فرسٹ سے سہولت دے دی ہے کہ آپ کے پاس دروازے پہ آتے ہیں لوگ, گورنمنٹ آپ کے دروازے پہ وداؤٹ اینی کاسٹ. ایون اگر یہ ویکسین ہمیں خریدنی پڑ جائے نا, تو پھر ہمیں پتہ جائے یہ اتنی مہنگی ویکسین ہوتی ہے, لیکن آپ فری میں مل رہی ہے. آپ اپنے بچوں کو پلائیں, ان کی حفاظت تو ظاہر بات والدین کی ذمہ داری ہے, ان لوگوں کا بڑا خیال رکھے. وہ بہت نیک کام کرتے ہیں, آپ کے دروازے پہ آ کے آپ کے بچوں کی صحت کی ضمانت دیتے ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے, ان کا خیال رکھنا آپ لوگوں کے اوپر ایک اخلاقی اور مذہبی فرض بھی ہے. ایسے ہی ہے. اور جن چیزوں سے جو اس کی کاز ہے نا اس وائرس کی پھیلنے کی, میں پھر کہیں گے کہ یار حکومت کے اوپر آ گیا, مسئلہ ہے اداروں کے اندر, مسئلہ ہے ذمہ داروں کے اندر. کیونکہ اگر آپ کو ایک چیز کے حوالے سے پتہ ہے کہ یہ سیوریج کے ذریعے, یہ گندگی کے ذریعے, یہ پانی کی بوسیدہ لائنوں کے ذریعے جو پانی ہمارے گھروں تک, ہمارے تک پہنچتا ہے, یہ وائرس اس میں ٹریول کرتا ہے اور وہ وہاں سے ہوتا ہوا آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. جب آپ کو اس چیز کا احساس ہے, جب آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ اس سے آپ نے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے, یہ لوگوں کو کیسے بچانا ہے, تو پھر یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے نا. حکومت پاکستان کی بات کر رہا ہوں, صوبائی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں, ذمہ دار اداروں کی بات کر رہا ہوں. آپ ان سیوریج لائنوں کو, ان ندی نالوں کو, ان گٹروں کو صاف رکھیں, ان کی صفائی کا خیال رکھیں. اسلام آباد فیڈرل کیپٹل کے اندر جب میں پورے اسلام آباد کے اندر وزٹ کرتا ہوں نا, مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد آج سے 20 سال پہلے خوشبوؤں کا شہر ہوا کرتا تھا. ہم لوگ جب کسی سیکٹر سے گزرتے تھے تو وہاں سے ہمیں بڑا اچھا اس کا ایک تاثر ملتا تھا, بہت اچھی اس کی بڑے اچھے آپ کو ایک انوائرمنٹ نظر آتا تھا, خوشبو آتی تھی, پھول لگے ہوتے تھے. آج کل کسی بھی سیکٹر سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کو ایک سٹنک ملتی ہے کسی بھی سیکٹر کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سارے جو نالے اس سے پہلے 20 سال پہلے
صاف ستھرے ہوا کرتے تھے. میں کیونکہ اسلام آباد میں میری پیدائش ہے, میں ان سب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان کے اندر آپ کو نیچے پتھر نظر آیا کرتے تھے. اس نالوں میں پانی کی اتنی صفائی ہوتی تھی کہ نیچے آپ کو پتھر پڑے نظر آتے تھے, اتنے صاف ہوتے تھے. مچھلیاں اس کے اندر گھومتی تھی. آج ان کے اندر بدبو ہے, آج ان کے اندر وہ گندگی ہے, غلاظت ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور صرف یہ فیڈرل کیپٹل کا معاملہ نہیں ہے, پورے پاکستان کے اندر جہاں پر بھی سیوریج لائنیں یا سیوریج کا نظام آپ نے ٹھیک نہیں کیا اور وقت کے ساتھ اس کو امپروو نہیں کیا, وہاں پر یہی صورتحال ہے. اور یہ میں آپ کہہ رہا ہوں, کسی سیکٹر سے آپ گزریں تو آپ کو وہاں ایسے نالوں کی سٹنگ ملے گی کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری تو ہے نا, یہ لوگوں کی ذمہ داری تو ہے کہ اس کے اوپر کام کریں. اور یہ وہ وجوہات ہیں جو بیماریوں کو پھیلانے میں اور بیماریاں کی وجہ بنتی ہیں. تو اس کے اوپر آپ کو کام کرنا چاہیے, اس کے اوپر ذمہ داروں کو ایکشن لینا چاہیے, اس کے اوپر فیڈرل کیپٹل کے لوگوں کو بھی ایکشن لینا چاہیے. اسلام آباد سے بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ کچھ دیہی علاقوں سے ہمیں یہ اطلاعات ہیں. تو اس لیے وجہ یہی ہے کہ اگر آپ صفائی, اور سب سے بڑی بات ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. نصف ایمان سے کیا مراد ہے؟ نصف ایمان کہ آدھا ایمان آپ کا مکمل ہو گیا. اب آدھے آپ کے جو مسلمانیت کے جو تقاضے ہیں وہ صفائی میں پورے ہو گئے, کہ آدھا ایمان آپ کا ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو صاف رکھا, اپنے ارد گرد صفائی کا خیال رکھا, تو آدھا ایمان آپ کا وہیں سے مکمل ہو گیا. باقی جو آدھا ہے اس کے لیے آپ کو اللہ پاک نے راستے اور طریقے بتائے ہیں, اور یہ بھی انہی کا بتایا وہ طریقہ ہے کہ اگر آپ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے, چیزوں کو بہتر بنائیں گے, صرف اپنے لیے نہیں سوچیں گے, باقیوں کے لیے بھی سوچیں گے, تو چیزیں آسان ہو جائیں گی, چیزیں بہتر ہو جائیں گی, مینیج کرنی آسان ہو جائیں گی. ہم لوگ تو اپنے گھر سے کچرا اٹھاتے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں صفائی ہو جائے, اس کو گلی میں پھینک دو, اس کو کہیں باہر رکھ دو. حالانکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو مکمل ٹھکانے تک لگائیں. آپ اس کو جس طرح سے اپنے گھر کو صاف کیا نا, ویسے ہی آپ کے محلے کی ذمہ داری بھی آپ کے سر کے اوپر ہے کہ اگر کوئی گندگی ڈالتا ہے یا آپ خود گندگی کرنا ہے, آپ کی وجہ سے گندگی ہو رہی ہے, تو وہ نہیں ہونی چاہیے. جب آپ ایسی سوچ رکھیں گے, جب ایسے آپ چیزوں کو سوچنا شروع کر دیں گے, تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. اب صرف پاکستان اور افغانستان کا پولیو کا معاملہ رہ گیا ہے. ڈاکٹر محمد مشتاق پروگرام میں وقت آخری لمحات ہیں. ہم نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں, ہم نے دہشت گردی کو شکست دی ہے, ہم لوگ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں, ہم لوگ بڑے بڑے ٹیررسٹ کو جو ہے نا ان کے خلاف لڑتے ہیں, ان کو جہنم واصل کرتے ہیں. ہم لوگ ایٹمی قوت ہیں. تو ہم لوگ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ہمارے دیکھنے والوں کو, کیونکہ آپ کا پیغام ہوگا یہ, اس پولیو کو کیسے شکست دیں گے ہم لوگ اور کب دیں گے, یہ آپ مجھے بتائیں ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ہمارے حصے کا کام کر جائے. اس وائرس سے اگر آپ نے بچنا ہے, پولیو سے بچانا ہے اس ملک کو, تو اس کے 3 تکون ہے. والدین ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ کو اپنا کام کرنا پڑے گا. یہ سارے سسٹم جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیے ہیں, ان ساروں کو بہتر کرنا پڑے گا. والدین کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا. اپنے بچے کی صحت کی حفاظت کے لیے آپ کو قطرے پلانے پڑیں گے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی. آپ کو گھر گھر جا کے ویکسینز پرووائڈ کرنی پڑیں گی. آپ کو لوگوں کو اویئرنیس دینی پڑے گی. ہم تینوں تکون جب تک ہم نہیں ملیں گے, یہ اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. اور مجھے امید ہے, دیکھیں پاکستان جو ہے وہ اس مخدوش حالت میں اٹامک پاور بنا ہے. جب دنیا سوچ رہی ہوتی تھی کہ ہم لوگ کھانے کے پیسے ان کے پاس نہیں ہے, یہ کہاں سے ایٹم بم بنائیں گے, تو ہم نے وہ اسٹیج ہم نے گزار دیا. ہم نے ایٹم بم بنا کے دنیا کو دکھا دیا. تو ہم ہمارے ہمیشہ سے رہے ہیں اور آج بھی ویسے ہی ہیں. ڈاکٹر وردہ ممتاز, آپ کیا کہنا چاہیں گی آخر میں پروگرام کا وقت پہنچا؟ مجھے لگتا ہے کہ فردی ذمہ داری جو ہے وہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. ہر والدین کو, ہر بہن بھائی کو, ہر شہری کو فردی ذمہ داری اس میں لینی چاہیے. اور صرف اپنے نہیں, اپنے ہمسائے, اپنے رشتہ داروں کے بچے, سب کا اس میں دے شوڈ میک شیور کہ پولیو کے قطرے پلائے جائیں ان کو. بہت شکریہ. ڈاکٹر محمد مشتاق ریزیڈنٹ ریڈیولوجسٹ ہیں اور صدر ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن پیمز اسلام آباد کے. آپ کا بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں آئے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر وردہ ممتاز ریزیڈنٹ سرجن پیمز کے سیکرٹری پاکستان میڈیکل ایسوسیشن پیمز اسلام آباد, آپ کا بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں آئی. ناظرین آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا. میرے پروگرام کا جو فارمیٹ ہوتا ہے, جو میرے پروگرام کا جو طریقہ کار ہوتا ہے, اس سے تھوڑا سا مختلف پروگرام تھا, لیکن یہ ایسی چیزیں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں, ایسے پروگرام ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستانی ہیں, پاکستان کے لیے ہماری بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں. جو ذمہ داریاں ہم لوگ نبھا سکتے ہیں, جو ہمارے اختیارات ہیں, اس کا مکمل استعمال کرتے ہیں. اور اس استعمال کا
یہ ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم لوگ صرف صافی ہم لوگ بہت ساری نیگیٹو چیزیں یا بہت ساری بری چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس، بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہمارے پاس دکھانے کو ہیں. تو ہم لوگ یہ چیزیں کرتے رہیں گے، ہم لوگ اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ کرتے رہیں گے اور یہ اپنا فرض نبھاتے رہیں گے. اور میں آخر میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ اے وی ٹی نیٹ ورک کی جو ریچ ہے، جو ایکسیس ہے، وہ ان ایریاز کے اندر ہے جہاں پر لوگ ان کو دیکھتے اور سنتے اور سمجھتے ہیں اور ان کی بات مانتے ہیں. اے وی ٹی نیٹ ورک سے مراد خیبر ٹی وی، خیبر نیوز، خیبر مڈل ایسٹ اور گیٹو ٹی وی، وہاں کے لوگوں کی آواز ہے. اور ہماری کوشش اسی لیے یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں تک یہ پیغام جائے، لوگ سنیں، بات کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.